الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یوم ہم بارزون علی اللہ، جب سب کچھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کلم کلا موجود اور مشاہدے میں ہوں گے، تو فرمایا اس دن تجزا کل نفس بما کسبت، ہر ایک انسان کو معاوضہ ملے گا اس کے کیے درے کا، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو عمل اس کے ہیں، ان اعمال کا اسے معاوضہ اور بدلہ ملے گا، ان اعمال کی اسے قیمت ادا کی جائے گی۔ اور کس طرح قیمت؟ لا ظلم اليوم، آج تو کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی کہ اس کی جرائم کو جو جتنے مقدار میں ہیں ان سے اضافہ کر کے اسے سزا دی جائے، یہ بات نہیں ہوگی، یا جتنی اس کی نیکیاں تھی ان کی نیکیوں میں سے کچھ گھٹا کے اس کو عوض دی جائے، یہ بھی نہیں ہوگی۔ توفیٰ کل نفس ما کسبت، جس نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کے اس عمل کا معاوضہ پورے کا پورا، بلکہ بھرپور، یعنی پورے سے بھی کچھ زیادہ ان کو ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ کتنے دیر لگے گی حساب و کتاب میں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ رب العزت کی ذات بہت جلدی حساب لینے والے ہیں، وقت نہیں لگے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم تجزا کل نفس، آج قیامت جو کچھ جس نے کیا ہے اسے اس کے اعمال کی قیمت ملے گی، اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ اب فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، یا رسول اللہ ان کو قیامت کے دن سے متعلق باخبر کیجئے، ان کو خبردار کیجئے کہ بھئی قیامت کے دن کوئی مذاق نہیں، کوئی معمولی بات نہیں۔ خسارے میں پڑے ہوئے لوگ جو اس دن میں خسارے میں ہوں گے، کوئی جبران کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن دل بالکل حلقوم پر آ کے نکلنے کے قریب ہی ہوں گے، غم اور غصے کی وجہ سے، غم اور خوف کی وجہ سے، اور غصے تو ہوں گے اپنے آپ پر کہ کیا انبیاء علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ اب اگر دیکھا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مکہ مکرمہ میں، ابو لہب بھی شب و روز ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل اور ٹولہ اسی طرح، بلال حبشی اور جیسے ان جیسے اور ضعفاء اور مساکین طبقہ مسلمانوں کے، لیکن ان کو دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ان کو بھی دیکھ لو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، وہ عزت میں اور یہ ذلت میں۔
دل بالکل نکلنے کے قریب ہو. لیکن ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ان ظالموں کے لیے نہ کوئی جگری یار سامنے آئے گا اور نہ کوئی ایسی سفارش کرنے والا، ایک سفارشی کہ یطاع، اس کی بات مانی جائے. وہ کہے کہ اس کو معاف کر دو تو کہے ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا تم معاف. نہیں ہوگا ایسے کوئی آدمی موقع نہیں آئے گا. اور قیامت کے دن سفارش کس کی ہوگی؟ جس کی اللہ چاہے اور سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دے دے کہ اس کے بارے میں سفارش کر. کلم کلّا اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، یعنی سفارش بھی ہر ایری غیرے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا اور ہر ایری غیرے کر بھی نہیں سکتا. ابھی سے اپنا شفیع بنا لو، سفارشی بنا لو اللہ اور اس کے رسول کو اور قرآن کو اور دین اسلام کو اور اپنے اعمال صالحہ، ان کو سفارشی بنا دو. قرآن کو زندگیوں میں اتار دو، زندگیوں کو قرآن کے قالب میں فٹ کر دو. ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے نہ کوئی یار غار ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسی سفارشی کہ اس کی سفارش قبول کی جا سکے. اور دنیا میں جہاں تک کہ بنی نوع انسان کی کیے دروں کی بات ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ آنکھیں خیانت کریں، اللہ کے فرمودات کو دیکھ کے اگنور کر دینا، دیکھی اندیکھی، سنی انسنی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم، اللہ جانتا ہے جو کچھ دیکھتے اور نظر انداز کرتے ہو. وما تخفی الصدور، اور ہر وہ چیز جو دل میں چھپا لیتے ہو، پروگرام بنا لیتے ہو، عزائم و افکار پالتے ہو اللہ کے دین کی دشمنی کے لیے، اللہ کے بندوں کو تباہ کرنے کے لیے، روئی زمین کی امن کو غارت کرنے کے لیے، یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر تسلی کس بات کی؟ پھر مسترب ہونا چاہیے، پھر سیدھا ہونا چاہیے، پھر سیدھے رستے پر چلنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں اور اچھے جاتے جاتے جہنم رسید ہو گئے تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اس لیے جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر لیتا، اور اللہ رب العزت کسی مشرک کو جنت نصیب نہیں فرما دیتا. اللہ نے دنیا میں سب کو موقع دی کمانے، کانے، اڑانے اور عیاشیوں کے لیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کرنے اور اس کی سائے میں زندگی گزارنے کا موقع بھی دیا. اس موقع کو ضائع کرنے والوں کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کو تاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ